بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت دنیا میں 4 افراد ایسے ہیں جنہیں نہ صرف مسلم دنیا میں بلکہ مغرب میں بھی سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے۔ مسلم ہوں یا غیر مسلم، ہر مذہب کے لوگ انہیں بڑا شوق سے پڑھ رہے ہیں اور ان کے فکر اور کلام کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ اسلام کے وہ 4 عظیم افراد امام غزالی، ابن العربی، رومی اور اقبال ہیں۔ یہ 4 افراد اپنے اپنے وقت کے عظیم روحانی پیشوا ہیں، جن کو اس وقت خصوصاً مغرب کے لوگ پڑھنے اور سمجھنے کو بےتاب ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان 4 کے پیغام میں دکھی انسانیت کے سلگتے ہوئے مسائل کا حل ہے۔ ان 4 عظیم ہستیوں میں سے ایک علامہ محمد اقبال ہیں، جو محض شاعر نہیں تھے بلکہ شاعری تو انہیں کسی بڑے مقصد کو اپنی قوم، انسانیت اور امت تک پہنچانے کے لیے الہام کی گئی تھی۔ مثنوی رومی کے مطالعہ اور کاشف اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد یہ صوفی منش آدمی صحیح معنوں میں عاشق رسول بن جاتا ہے، اور آپ کی شاعری نے مسلمانوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا روم نے مجھے صحیح معنوں میں اقبال بنایا، جبکہ میں ایک عام سا بندہ تھا۔ آپ مولانا روم کو اپنا روحانی پیر مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کہتے تھے، جبکہ مولانا روم فرماتے تھے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یعنی میں ایک عام سا مولوی تھا جو درس اور تدریس کا کام کرتا تھا، پھر میرے مرشد شاہ شمس تبریز کی غلامی نے مجھے مولائے روم بنا دیا۔ شمس تبریز سے ملاقات نے مولانا روم کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تبریز کے رہنے والے ایک صوفی بزرگ آدمی تھے، جو محنت مزدوری کرتے تھے، آزار بند بنتے تھے اور اس سے اپنی روزی کماتے تھے۔ حضرت مولانا روم کو مولائے روم بنانے میں شاہ شمس تبریز کی محنت شامل تھی، اور آپ کی نظر کرم نے ایک عام مولوی کو دنیا معرفت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت مولانا روم کی پیدائش، آپ کی علم و حکمت اور شاہ شمس تبریز کی غلامی تک کے تمام حالات بیان کریں گے۔ یہ بڑی ہی ایمان افروز ویڈیو ہے، اسے ضرور آخر تک دیکھیے گا، اور عشق و معرفت کے اس عظیم سمندر مولانا روم کو سمجھنے میں آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اس ویڈیو کو پلیز لائک بھی کر دیجیے گا، اس سے اس ویڈیو کی ریچ بڑھے گی اور ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ ناظرین، مولانا روم، جنہیں مولانا رومی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، ان کا اصل نام محمد لقب جلال الدین اور عرفیت مولائے روم ہے۔ نسبت کے لحاظ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 604 ہجری 1207 عیسوی کو بلخ میں پیدا ہوئے۔ بلخ اس وقت افغانستان کا ایک شہر ہے اور شمالی افغانستان میں مزار شریف سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب مولانا روم کی بلخ میں پیدائش ہوئی تو اس وقت بلخ خوارزمی سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ خوارزمی سلطنت جو بہت بڑی سلطنت تھی، تمام ایران پر، ماوراء النہر پر، سینٹرل ایشیا کے تمام علاقے، چائنا کے علاقے، کاشغر سے لے کر عراق کے تمام علاقے اس سلطنت میں آتے تھے، اور اس سلطنت کا فرمانروا محمد خوارزم شاہ تھا۔ مولانا روم کے والد کا نام محمد بہاؤالدین تھا، جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے عارف اور صوفی بزرگ تھے۔ ایران کے صوبہ خراسان کے دور دراز تک کے علاقوں کے فتوے مولانا روم کے والد حضرت بہاؤالدین بلخی کے پاس آتے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح سے دوپہر تک تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر مختلف علوم کا درس دیتے، جبکہ ظہر کے بعد سلوک، تصوف، حقائق اور معرفت اور اسرار کا بیان ہوتا، جبکہ پیر اور جمعہ کا دن عوام الناس کے لیے وعظ اور نصیحت کا بیان کیا جاتا۔ بلخ کا حاکم خوارزم شاہ بھی بغرض زیارت اور اکتساب فیض اکثر مولانا بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے آتا تھا، اور جب بھی وہ آپ کے پاس آتا تو اکثر و بیشتر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ خوارزم شاہ کو حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت اور نسبت تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ خوارزم شاہ آپ کی مجلس میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایک سمندر ہے جو آپ کی مجلس میں حاضر ہے اور آپ کا وعظ و نصیحت سن رہا ہے۔ جب اس نے اتنے زیادہ لوگ آپ کی مجلس میں اکٹھے دیکھے تو اسے گھبراہٹ ہونے لگی، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو بھی سلطنتوں کے فرمانروا، بادشاہ یا سیاسی سلاطین ہوتے ہیں، وہ جب بھی کہیں اللہ والے کے پاس لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خلق خدا ان لوگوں کی طرف رجوع کرتی ہے،
تو وہ اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور وہ اس بات کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ لوگ کسی اور کے پاس جائیں، ان سے یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ تمام ائمہ اظہار اہل بیت کے ساتھ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ بنو امیہ سے لے کر بنو عباس تک یہی کچھ ہوتا رہا، ان لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا، زہر دلوایا جاتا یا قید و بند میں ڈال دیے جاتے۔ اسی طرح جب خرزم شاہ نے بھی لوگوں کی اتنی بڑی تعداد حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھی تو اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ اپنے قابو سے باہر ہو گیا۔ حالانکہ وہ آپ کا عقیدت مند تھا اور آپ کی زیارت کے لیے اکثر و بیشتر حاضر ہوتا رہتا تھا، اور اس وقت بھی وہ آپ کی زیارت کے لیے ہی حاضر ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا، علم سے استفادہ کرنے والا آپ کا سخت مخالف ہو گیا اور دشمن بن گیا۔ چنانچہ اس نے ایک شخص کے ہاتھ اپنے خزانوں کی چابیوں کا ایک گچھا آپ کے پاس بھیجا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میری رعایا تو آپ کے پاس جاتی ہے، اس کا رجوع تو آپ کی طرف ہے، میرے پاس تو صرف یہ خزانہ ہی بچ جاتا ہے، تو یہ بھی آپ ہی رکھ لو۔ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب چابیاں دیکھیں اور اس شخص کا پیغام سنا تو اسے کہا کہ واپس جا کر میرا یہ پیغام بادشاہ کو دے دینا کہ ہم آنے والا جمعہ پڑھا کر اور واز کر کے بلخ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ جب اگلا جمعہ آیا تو جمعے کا واز ہوا، اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھائی گئی، اور پھر مولانا بہاؤالدین بلخ سے چل پڑے۔ جب آپ بلخ سے چلے تو بلخ اور افغانستان کے ارد گرد کے 300 مشائخ، اولیاء، صوفیاء بھی آپ کے ہم رکاب ہو کر آپ کے ساتھ ہی چل پڑے، جبکہ آپ کے مریدین، متوسلین، معتقدین بھی آپ کے ساتھ تھے، اور یہ ایک بہت بڑا کارواں تھا جو آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ خرزم شاہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بڑا پچھتایا، آپ کے پیچھے دوڑا، کہیں دور جا کر آپ سے ملاقات ہوئی تو بڑی منت سماجت کرنے لگا اور واپسی کے لیے التجا کی، لیکن حضرت بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اب واپس بلخ پلٹ کر نہیں آئیں گے، اور آپ واپس نہیں گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے روانہ ہو گئے، جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا وہاں کے علاقے کے عمراء، روسا اور مشائخ سب آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے۔ 610 ہجری میں حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور پہنچے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب بلخ کو چھوڑا تھا اس وقت مولانا روم کی عمر 5 یا 6 سال تھی۔ جب نیشا پور میں پہنچے تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 5 یا 6 سال کے چھوٹے سے بچے مولانا روم کو دیکھا اور ان کی پیشانی میں ان کے بخت اور قسمت کے ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا تو حضرت بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت یہ بڑا جوہر قابل ہے، اس کی حفاظت اور پرورش سے کبھی غفلت نہ کرنا اور ہمیشہ ان کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور سے آگے بڑھے، مختلف علاقوں سے گزرے، کہیں کہیں قیام بھی کیا۔ اس طرح آپ ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک شہر سے دوسرے شہر چلتے اور پھرتے رہے اور وہاں مختلف جگہوں پر قیام بھی کرتے رہے۔ ترکی کا شہر کونیا، جہاں ابھی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہے، یہ علاقہ اس وقت سلجوقی سلطنت کا حصہ تھا۔ وہ سلجوقی سلطنت جو پورے ایشیائے کوچک پر 220 سال تک قائم رہی اور جس کی سرحدیں مشرق وسطیٰ تک جاتی تھیں۔ ترکی، استنبول کے سارے علاقے اس سلطنت میں شامل تھے۔ اس وقت یہ سارا علاقہ سلطنت روم کہلاتا تھا، جس کا حکمران سلطان علاؤالدین کیقباد تھا۔ اس وقت جس علاقے میں حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ قیام پذیر تھے، وہاں سلطان علاؤالدین کیقباد کے کچھ لوگ بھی آپ سے ملنے اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ کے احوال، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کا زہد و تقویٰ دیکھا تو یہ سارے احوال جا کر سلطان علاؤالدین کیقباد کو بتا دیے۔ سلطان یہ سن کر بڑا متاثر ہوا اور آپ کو ایک دعوت دی اور درخواست بھیجی کہ آپ اب جب کہ بلخ سے چل پڑے ہیں تو ہمارے پاس کونیا میں آ کر قیام کریں۔ چنانچہ حضرت بہاؤالدین مولانا روم کے والد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھ مولانا روم بھی تھے جو کہ اس وقت بچے تھے، آپ درمیان میں کونیا پہنچنے سے پہلے مختلف مقامات پر تھوڑا تھوڑا قیام فرماتے رہے، پھر آگے چلتے رہے۔ اسی دوران آپ دمشق سے بھی گزرے، وہاں آپ کی ملاقات
شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی۔ جب حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ دمشق گئے تھے اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت مولانا روم کی عمر کوئی 10 سے 11 برس تھی۔ ملاقات کے دوران محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے باپ کو بھی دیکھا، بیٹے کو بھی دیکھا۔ پھر اس ملاقات کے بعد جب آپ وہاں سے آگے روانہ ہونے لگے تو شیخ اکبر نے دیکھا کہ آگے آگے والد حضرت بہاؤالدین بلخی تھے اور پیچھے ان کا 11 سال کا بیٹا محمد جلال الدین جو ابھی رومی نہیں ہوئے تھے وہ پیچھے چل رہے تھے۔ شیخ اکبر نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ سمندر دریا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، یعنی باپ دریا ہے اور بیٹا بڑا ہو کر سمندر بننے والا ہے۔ دمشق سے جانے کے بعد مختلف جگہوں سے پھرتے پھراتے وہاں رہتے ہوئے جب آپ کونیا پہنچے تو اس وقت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ کونیا پہنچنے پر سلطان علاؤالدین کیقباد نے اپنے شہر سے باہر نکل کر بڑے تزک اور احتشام سے آپ کا استقبال کیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، ننگے پاؤں پا پیادہ دیر تک آپ کے استقبال کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر ایک عالی شان مقام پر لے جا کر آپ کو ٹھہرایا اور ضرورت کی تمام چیزیں وہاں مہیا کیں، اور پھر اکثر و بیشتر وہ آپ کی مجلس اور صحبت میں آ کر بیٹھتا تھا۔ کونیا پہنچ کر حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اپنا مستقل قیام فرمایا۔ وقت گزرتا رہا اور 628 ہجری میں 18 ربیع الثانی جمعہ کے دن حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم کے والد انتقال فرما گئے۔ اس وقت مولانا روم کی عمر 24 سال تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدائی تعلیم ان کے والد حضرت بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے خود دی، پھر ان کے مریدین اور تلامذہ میں سے ایک بڑے نامور عالم حضرت برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا، جنہوں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی، آپ کو تمام علوم و فنون، حدیث اور فقہ کی تعلیم سے روشناس کروایا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جب 24 سال کے تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے۔ اس کے 1 سال بعد جب کہ ان کی عمر 25 سال تھی تو مزید علوم اور فنون کی تکمیل کے لیے وہ ملک شام چلے گئے۔ علوم کی تکمیل میں آپ کا زیادہ تر قیام شام کے 2 شہروں حلب اور دمشق میں رہا۔ وہاں پر حدیث اور فقہ کے بڑے بڑے اکابر، حفاظ، مدرس، مفتی، فقی اور ادیب، عالم اور مفسر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ان اساتذہ سے تمام علوم دینی سیکھے اور پھر واپس کونیا تشریف لے آئے۔ جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ شام سے واپس کونیا پہنچے تو اس وقت آپ نہ صرف حدیث فقہ میں مہارت رکھتے تھے بلکہ تمام مذاہب کے بڑے مناظر اور عالم بھی تھے اور مختلف علوم پر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ذیلی علوم دینی میں اس زمانے میں مولانا روم کا کوئی بھی ہم پلہ نہیں تھا۔ دنیا بھر سے بڑے بڑے فتوے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے اور لوگ آپ سے استفسار کرتے۔ کونیا میں آپ کے لیے بہت بڑا مدرسہ بنایا گیا۔ آپ گھر میں بھی اور مدرسہ میں بھی لوگوں کو درس دیتے اور 4 دانگے عالم میں آپ کے علم اور فضل کا ڈنکا بجتا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر بھی بڑے ذہین شخص تھے۔ والد محترم کی تعلیم و تربیت اور پھر برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ نے مولانا کو درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ اب آپ کا یہ عالم تھا کہ کسی علمی تقریب میں خطاب کے لیے کھڑے ہو جاتے تو لوگ پتھر کی طرح ساکت اور جامد ہوتے اور مولانا کی تقریر اس طرح سنتے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی خبر بھی نہ رہتی۔ جب مولانا روم علماء کی صفوں میں نمودار ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمال کا مظاہرہ کیا تو مخلوق خدا اس قدر گرویدہ ہوئی کہ دوسرے اہل کمال کی عظمتوں کے چراغ دھندلے ہونے لگے۔ یہ بات اب علماء کی ایک جماعت کو سخت ناگوار گزری۔ پھر حسب روایت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیر کرنے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ بھی تیار کیا گیا۔ پھر جب مولانا روم ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک ایک شخص مجمع سے اٹھا اور بآواز بلند کہنے لگا کہ محترم مولانا، آپ اپنے پسندیدہ موضوع پر تو ہفتوں اور مہینوں کی تیاری کے بعد تقریر کرتے ہیں، یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ اس طرح تو کوئی عام شخص بھی اپنے علم کا مظاہرہ کر سکتا ہے، پھر آپ میں کیا خوبی ہے؟ مولانا روم نے یہ سن کر بڑے تحمل سے جواب دیا کہ میں نے کبھی اپنے کمالات کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور میری زندگی کا مقصد مخلوق خدا کی خدمت ہے۔
ویسے اگر آپ اپنی طرف سے کسی موضوع کا انتخاب کر لیں تو میں اس موضوع پر بھی تقریر کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولانا کا یہ جواب سن کر ہزاروں انسانوں کے مجمع پر گہرا سکوت چھا گیا۔ وہ شخص اب کی بار دوبارہ اٹھا اور منصوبے کے مطابق اس نے کہا کہ مولانا آج آپ سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس شخص کا خیال یہ تھا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کسی فی البدی موضوع پر تقریر کرنے سے عاجز رہیں گے اور پھر ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں ان کی محترم شخصیت ایک تماشا بن کر رہ جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا، پھر آپ نے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد انسانی ہجوم سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم کی اس سورہ مقدسہ میں استعمال ہونے والا پہلا حرف واو ہے۔ آج میں اسی حرف مقدس کی تشریح کروں گا۔ یہ کہہ کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر کا آغاز کیا اور پھر مسلسل 6 گھنٹے تک صرف اس بات کی وضاحت کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں حرف واو کیوں استعمال کیا ہے۔ پورے مجمع پر سناٹا طاری تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مولانا روم کی زبان مبارک سے علم کا سمندر ابل رہا ہے جس کی تیز موجوں میں آج سب کچھ بہہ جائے گا۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ختم ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ وہی شخص اپنی جگہ سے دیوانہ وار اٹھا اور اس نے مولانا روم کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ واللہ آپ عظیم ہیں، آج پورے روم میں آپ کا کوئی ثانی موجود نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ آپ کے علم اور فضل سے حسد رکھتے ہیں۔ میں بھی اسی لعنت کا شکار ہو گیا تھا، خدا کے لیے اب مجھے معاف فرما دیجیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا، پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو آپ کے خلاف در پردہ سازشیں کر رہے تھے۔ آپ کہنے لگے کہ میں ہر اس شخص کو معاف کرتا ہوں جو مجھ سے بے سبب عداوت رکھتا ہے۔ اللہ ان کے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آتش حسد کو ٹھنڈا کر دے اور انہیں اپنے علم اور کرم سے ہدایت بخشے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ ظرفی کا یہ ایک عظیم الشان مظاہرہ تھا جس نے بے شمار لوگوں کو آپ کا مزید عقیدت مند بنا دیا۔ جب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری تعلیم و تربیت کے تمام مراحل مکمل ہو چکے تھے، آپ کی شہرت اور محبوبیت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ عوامی حلقوں سے لے کر عمرائے وقت تک سب آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن مولانا روم کو اپنی زندگی میں ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا۔ اکثر تنہائی میں آپ اپنی اس محرومی کا اظہار بھی فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ میں آج بھی پیاسا ہوں اور یہ پیاس نہ جانے کب تک برقرار رہے گی۔ مولانا روم کے بے تکلف دوست آپ سے اس پیاس کا مفہوم پوچھتے تو آپ بے اختیار فرماتے کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کیسی پیاس ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیاس اسی طرح برقرار تھی کہ دوسری طرف حضرت شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایران کے شہر تبریز کے رہنے والے تھے، بڑے عاشق و صادق اور عارف شخص تھے۔ وہ حضرت شیخ بابا کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ سلطان شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جب مقامات معرفت، زہد و سلوک، تصوف اور عشق و معرفت کی تکمیل حاصل کر لی تو ان کے شیخ نے حضرت شمس تبریز سے فرمایا کہ شمس تبریز، روم چلے جاؤ، جہاں ایک دل سوختہ جس کا دل یاد الہی میں جل رہا ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ روم جاؤ اور اس شخص کی پیاس بجھاؤ۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ رات کو مراقبہ کے بعد یہ دعا اللہ کریم سے مانگ رہے تھے کہ مولا مجھے کوئی ایسا شخص عطا کر دے جو میری محبت اور توجہ کا متحمل ہو سکے اور میری صحبت کا فیض سنبھال سکے، جو میں دینا چاہتا ہوں وہ لے سکے اور اسے سنبھال سکے۔ آپ کو اشارہ ہوا کہ کونیا چلے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا منتظر ہے جو تمہاری محبت اور تمہاری توجہ اور تمہارے فیض کا بوجھ اٹھا لے گا اور اسے سنبھال بھی لے گا۔ پھر جب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر تبریز سے چلے اور کونیا پہنچے تو وہ ایک سرائے میں قیام پذیر ہوئے۔ اس وقت کونیا میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت تھی، آپ کی تمکنت اور وجاہت تھی، بڑا نام تھا، لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس مرد کی تلاش میں وہاں پہنچے جس نے آپ کے فیضان صحبت کو حاصل کرنا اور اس کا متحمل ہونا تھا۔ ناظرین، حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ
کوئی پیری یا فقیری نہیں کرتے تھے، بس تاجروں کے روپ میں سفر اور سیاحت کرتے تھے۔ آپ نالے بنتے تھے اور اس سے اپنی گزر اوقات کرتے تھے۔ اب آپ کونیا میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھے جسے اپنا فیض منتقل کر سکیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جب کونیا پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے ایک سرائے میں قیام فرمایا۔ صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ سرائے کے دروازے پر ایک بلند چبوترا تھا۔ شہر کے اکثر امراء اور صاحبان ثروت لوگ تفریح کے لیے اسی چبوترے پر آ کر بیٹھتے تھے۔ حضرت شمس تبریز بھی ایک گوشے میں جا کر بیٹھ جاتے اور خاموشی سے آنے جانے والے لوگوں کو دیکھتے رہتے۔ ایک دن مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی راستہ سے گزرے تو حضرت شمس تبریز چونک اٹھے۔ مولانا کے ہزاروں شاگرد تھے جو ہاتھ باندھے اور نظریں جھکائے اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی شہنشاہ کی سواری گزر رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے یہ آواز آئی کہ شاید یہ وہ مرد خاص ہے جو میری صحبت کا متحمل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے تو حضرت شمس تبریز نے کسی مقامی باشندے سے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں جو ابھی ابھی یہاں سے گزرے ہیں اور ان کی بڑی شان ہے۔ بتانے والے نے بتایا کہ یہ مولانا جلال الدین رومی ہیں اور یہاں کے سب سے بڑے عالم ہیں اور کوئی شخص ان کے علم اور فضل کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اگلے دن جب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے اور ان کے گرد کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا تو حضرت شمس تبریز بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ مولانا روم نے جواب دیا کہ درویش، یہ وہ چیز ہے جسے تو نہیں جانتا۔ اس کے بعد جب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دی تو اسی وقت ان کتابوں کو آگ لگ گئی۔ مولانا یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ بڑے بڑے مسودات تھے، اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی ہوئی قلمی کتابیں تھیں، وہ سب جل گئیں۔ پریشان ہو کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ چیز ہے رومی جسے تو نہیں جانتا۔ پھر حضرت مولانا کی درخواست پر شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں انہیں واپس پلٹا دیں، لیکن مولانا کے دل میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ کچھ ایسے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے مدرسہ میں موجود تالاب کے کنارے اپنے طلباء کو پڑھا رہے تھے۔ پہلے زمانے میں اکثر مدارس اور مساجد میں حوض اور تالاب بنائے جاتے تھے۔ اس وقت کچھ کتابیں بھی ان کے پاس رکھی تھیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ جلال الدین یہ کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیا کہ یہ کیل و کال ہے۔ پھر مولانا روم جب وہاں سے کسی کام کے لیے اٹھے تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ساری کتابیں اٹھائیں اور تالاب میں پھینک دیں۔ قیمتی نسخے اور مسودات کی ساری سیاہی پانی میں گھل گئی۔ جب طلباء نے یہ دیکھا تو وہ چیخے اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خبر ہوئی تو وہ بھی وہاں پہنچے۔ اپنے جذبات پر بڑا ضبط کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کیل و کال تھا، یہ عالم حال ہے۔ اب یہاں سے مولانا عالم حال کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ مولانا کہنے لگے کہ یہ کتابیں تو بڑی نایاب تھیں، سب پانی میں ضائع ہو گئیں۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، تمہاری کتابیں تمہیں واپس مل جائیں گی۔ یہ کہہ کر آپ پانی کے تالاب میں اتر گئے اور کتابیں نکال کر مولانا کو دینے لگے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک کتاب کو نکالتے اور جب اسے جھاڑتے تھے تو بجائے پانی کے کتابوں سے گرد نکلتی تھی۔ یہ معجزہ دیکھ کر مولانا روم نے کہا کہ کیل و کال سے نکال کر ہمیں بھی اس حال میں داخل کر دیں۔ پھر مولانا روم جب اس حال میں داخل ہوئے تو پڑھانا چھوڑ دیا، درس بند کر دیا، فتویٰ نویسی بند ہو گئی اور حال میں ایسے داخل ہوئے کہ سلطان العاشقین بنے۔ اس پہلی ملاقات میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم 6 ماہ تک دونوں تنہا اکیلے ایک حجرے میں بند بیٹھے رہے۔ حالت مراقبہ میں حضرت شمس الدین تبریز توجہ دیتے رہے اور مولانا روم وہ توجہ لیتے رہے اور ان کا حال بدلتا گیا۔ 6 ماہ کے بعد جب باہر نکلے تو مولانا روم مولائے روم بن چکے تھے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس
تبریزی نشد۔ کیل و کال سے نکل کر مولانا رحمۃ اللہ علیہ حال میں ایسے داخل ہوئے کہ سلطان العارفین اور سلطان العاشقین بنے۔ پھر دنیا کو صاحب حال کرنے کے لیے مثنوی لکھی، جس کو مثنوی مولانا روم کہتے ہیں۔ یہ عشق اور محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ایک عظیم کتاب ہے۔ مثنوی مولانا روم وہ عظیم کتاب ہے جس نے مولانا روم کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے اور جس کی شہرت اور مقبولیت نے ایران کی تمام تصانیف کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مثنوی رومی کو جس قدر شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، فارسی کی کسی اور کتاب کو آج تک نہیں ہوئی۔ ایران میں 4 کتابیں جس قدر مقبول ہوئیں کوئی اور نہیں ہوئیں۔ ان میں شاہ نامہ، گلستان، مثنوی روم اور دیوان حافظ ہیں۔ ان چاروں کتابوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو مقبولیت کے لحاظ سے مثنوی رومی کو ترجیح ہے۔ اس کی مقبولیت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ علماء اور فضلاء نے مثنوی کو جس قدر اہمیت دی، کسی اور کتاب کو وہ اہمیت نہیں ملی۔ حضرت شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سے پہلے مولانا روم کی زندگی میں کیل و کال تھا، مناظرہ و مجادلہ، فتویٰ اور تدریس تھا، تصنیف و تحقیق کا صرف ایک ہی رنگ تھا۔ پھر جب کال کی دنیا سے گزر کر حال کی دنیا میں داخل ہو گئے تو خالی حال والے مولوی اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اس طرح ایک بڑا فتنہ برپا ہو گیا کہ یہ کون ہے شمس تبریز جس نے ہمارے استاد، ہمارے شیخ سلطان العلماء، سلطان الفقہاء کی زندگی بالکل بدل کر رکھ دی ہے۔ ایک شورش برپا ہو گئی اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کونیا کا ماحول اب ایسا ہو گیا تھا کہ قریب تھا کہ کوئی دنگا فساد کھڑا ہو جاتا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ماحول دیکھا کہ اب یہاں یہ ماحول رہنے کے قابل نہیں رہا تو چپکے سے رات کو کونیا چھوڑ کر دمشق چلے گئے۔ مولانا روم کی بے قراری اب دیکھی نہیں جاتی تھی، اضطراب کا ایک عجیب عالم تھا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ایک خط اور کچھ دینار دے کر ایک وفد کے ساتھ ملک شام بھیجا کہ وہ شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو منا کر واپس لے آئیں۔ جب یہ وفد شام پہنچا اور حضرت شمس تبریز سے ملا تو انہوں نے سونے کے سکوں کا کہا کہ یہ تو کسی اور کو دے دو، مجھے صرف رومی کا خط چاہیے۔ اس خط کو پڑھا جس میں مولانا روم نے اپنے درد اور سوختہ جاں کا ذکر کیا تھا اور ان کی جدائی کا صدمہ بیان کیا تھا۔ وہ خط پڑھ کر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس وفد کے ساتھ واپس کونیا آ گئے۔ پھر مولانا کے ساتھ حال کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ مولانا نے درس و تدریس کا سلسلہ ابھی بھی چھوڑ رکھا تھا، جس سے پھر کچھ عرصہ کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور حضرت شمس تبریز پھر کونیا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر مولانا رومی ان کو منانے اور واپس لانے کے لیے خود نکل پڑے۔ کریا شہر شہر انہیں تلاش کیا، تبریز بھی گئے، بالآخر انہیں ڈھونڈ لیا اور منا کر واپس کونیا لے آئے۔ اس طرح حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ 2 دفعہ کونیا چھوڑ کر گئے اور 2 دفعہ واپس آئے۔ اب کی بار جب پھر واپس آئے اور جھگڑا اور فساد شروع ہوا تو مستند روایات کے مطابق کچھ شریر لوگوں نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو رات کے اندھیرے میں شہید کر دیا اور پھر وہ کونیا میں ہی مدفون ہوئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بچھڑنے کے بعد مولانا روم نے ایسی شاعری کی جو عشق اور سرمستی اور سوز و گداز سے لبریز تھی۔ یہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ دل نواز ہی کا فیض تھا کہ مولانا نے اپنی شورا آفاق تصنیف مثنوی مولانا روم پیش کر کے عالم انسانیت پر احسان عظیم کیا۔ یہ شاعری کی ایسی عظیم و جلیل کتاب ہے کہ صدیوں گزر جانے کے بعد بھی عالمی ادب میں اس کا کوئی حریف نظر نہیں آتا، اور جہاں تک مسلمانوں کی عقیدت کا تعلق ہے تو آج بھی مولانا کی اس تصنیف کو پڑھنے والے پہلے بوسہ دیتے ہیں اور نہایت عزت اور احترام سے سروں پر اسے رکھا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم سے ملاقات نہ کرتے تو شاید یہ عجوبہ روزگار کتاب بھی دائرۂ تحریر میں نہ آتی۔ چنانچہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی فرمایا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، یعنی مولانا روم اس وقت تک مولوی سے مولائے روم نہ بن سکے جب تک کہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہیں کی۔ اس شعر سے اہل نظر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے
اور کم نظروں کے حسد نے کیسے برگزیدہ شخص کو مولانا روم سے بچھڑ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی چند روزہ صحبتوں نے مولانا روم کو قلندر بنا ڈالا تھا۔ ان ملاقاتوں سے پہلے مولانا کا یہ حال تھا کہ شاہان وقت کے دربار سے بھی تعلق رکھتے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے اور جب گھر سے نکلتے تھے تو اس شان سے سینکڑوں افراد پیچھے پیچھے ہوتے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت جاہ و جلال کے ساتھ آگے آگے چلتے۔ اگر کوئی اجنبی یہ منظر دیکھ لیتا تو یہی سمجھتا کہ کوئی حاکم اپنے تمام تر جلال و جبروت کے ساتھ گزر رہا ہے، مگر جس دن سے حضرت شمس تبریز کی غلامی اختیار کی تو آپ کی دنیا ہی بدل گئی۔ ریاضت اور مجاہدہ اس قدر بڑا ہوا تھا کہ کسی مرید یا خادم نے مولانا روم کو شب خوابی کے لباس میں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ تکیہ اور بستر بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر نیند غالب آ جاتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے۔ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آج کوئی شخص مشکل سے اس بات پر یقین کرے گا کہ مولانا روم پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے اور مسلسل 10-20 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اذان ہوتی تو فوراً قبلے کی طرف مڑ جاتے اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ نماز میں اتنے مستغرق ہوتے کہ گرد و پیش کی خبر نہ رہتی۔ خادموں نے بارہا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ عشاء کے بعد نماز کی نیت باندھی تو 2 رکعتوں میں ہی صبح ہو گئی۔ ایک بار سخت سردی کا موسم تھا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نماز کے دوران رونے لگے اور یہاں تک روئے کہ داڑھی اور سینہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ خادم سپہ سالار کا بیان ہے کہ سردی کی شدت کے باعث آنسو رخساروں پر جمنے لگے تھے، مگر مولانا کی محویت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج انتہائی قناعت پسندانہ تھا۔ سلاطین و عمراء جس قدر بھی تحائف بھیجتے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین خاص کے پاس یہ ہدایت دے کر بھیج دیتے کہ انہیں فوری طور پر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں بہت زیادہ تنگی ہوتی اور مولانا کے صاحبزادے سلطان ولد اصرار کرتے تو حسب ضرورت بہت تھوڑی سی رقم رکھ لیتے۔ پھر جس دن گھر میں کھانے کا سامان نہ ہوتا، اس روز مولانا روم بہت خوش ہوتے اور بڑے والہانہ انداز میں فرماتے کہ آج ہمارے گھر سے درویشی کی بو آتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی مانگنے والا سوال کرتا اور مولانا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اپنی عبا یا پیرہن اتار کر دے دیتے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی رقیق القلبی اور شدت احساس کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کی ذرا سی تکلیف بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے برعکس اپنی ذات پر آفات و مصائب کے پہاڑ بھی اگر ٹوٹ پڑتے تو حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے تھے۔ ایک بار شدید سردی پڑ رہی تھی، مولانا روم کسی کام سے اپنے خلیفہ حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ رات بہت زیادہ گزر چکی تھی۔ مولانا جب وہاں پہنچے تو حسام الدین کے گھر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ اگر مولانا چاہتے تو نصف شب کے بعد بھی اس مکان پر دستک دے کر اہل خانہ کو بیدار کر سکتے تھے اور آپ کا یہ عمل حسان الدین کے لیے باعث شرف ہوتا، لیکن مولانا روم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور نہ ہی کسی کو آواز دی۔ رات بھر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہے اور برف گر گر کر سر پر جمتی رہی۔ صبح جب حسان الدین کے ایک خادم نے دروازہ کھولا اور مولانا کو اس حالت میں باہر کھڑے ہوئے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں مکان کے اندر گیا اور حسام الدین کو خبر دی۔ مولانا روم کے خلیفہ ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے باہر آئے اور پیر و مرشد کے قدموں پر سر رکھ کر رونے لگے۔ مولانا نے انہیں اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا اور بہت دیر تک تسلی دیتے رہے۔ جب حسان الدین کے آنسو رک گئے تو فرمایا کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہاری نیند میں خلل پڑے اور میری وجہ سے دوسرے مکینوں کو بھی زحمت ہو۔ یہ واقعہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ حسام الدین آخری سانس تک اس رات کو فراموش نہ کر سکے۔ اکثر اپنے مریدوں کو درس دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ پیر و مرشد کا یہ عمل اس لیے تھا کہ ہم درویشی کا مفہوم سمجھ سکیں اور اپنی آنکھوں سے خدمت خلق کی زندہ تصویر دیکھ سکیں۔ شہر کونیا میں گرم پانی کا ایک چشمہ تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی وہاں غسل کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک بار مولانا نے اس چشمے پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔
کچھ مریدوں اور خادموں نے ایک دن پہلے وہاں جا کر آپ کے غسل کے لیے مخصوص جگہ کا انتظام کر دیا۔ دوسرے روز جب مولانا روم وہاں تشریف لے گئے تو آپ کی آمد سے چند لمحے قبل کچھ جزامی یعنی کوڑی لوگ اس مقام پر نہانے لگے۔ خادموں نے خوفناک مرض میں مبتلا انسانوں کو ڈانٹ کر اس جگہ سے ہٹانا چاہا تو مولانا روم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ جب وہ جزامی یعنی کوڑی لوگ وہاں سے نہا کر چلے گئے تو آپ نے اسی جگہ کا پانی لے کر غسل کیا اور پھر اپنے خادم سے فرمایا کہ احتیاط اچھی چیز ہے مگر ایسے بیماروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، یہ لوگ بھی کل تک تمہاری طرح خوبصورت جسموں کے مالک تھے۔ ایک بار محفل سما راستہ تھی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نہایت سکون سے عارفانہ کلام سن رہے تھے، مگر دوسرے لوگوں کا یہ حال تھا کہ کوئی فرش پر تڑپ رہا تھا اور کوئی اپنا گریباں چاک کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایک شخص نے سما کا کچھ زیادہ ہی اثر قبول کر لیا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس شخص کی بے خودی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ بسمل کی طرح لوٹنے لگا۔ تڑپتے تڑپتے اس پر ایک شدید کیفیت طاری ہوتی تو وہ مولانا سے آ کر ٹکرا جاتا اور لوگ اسے پکڑ کر دور کر دیتے۔ کچھ دیر تک تو حاضرین نے اس پر دھیان نہیں دیا، لیکن جب اس شخص نے کئی مرتبہ یہی حرکت کی تو مولانا کے خادموں نے اسے پکڑا اور محفل سے دور کر دیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ آپ نے اپنے خدمت گاروں سے تلخ لہجے میں فرمایا کہ شراب تو اس نے پی ہے اور مستی تم کر رہے ہو۔ اسی طرح ایک بار مولانا روم کی شریک حیات نے اپنی ملازمہ کو سخت سزا دی۔ اتفاقاً مولانا بھی اسی وقت تشریف لے آئے۔ بیوی کی یہ حرکت دیکھ کر آپ بہت ناراض ہوئے اور غم زدہ لہجے میں فرمانے لگے کہ تم نے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، یہ اسی کی ذات پاک ہے جو غلاموں کو آقا اور آقاؤں کو غلام بنا دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس وقت کا تصور کرو جب تم کنیز ہوتیں اور یہ عورت مالک کی حیثیت رکھتی، پھر تمہارا کیا حال ہوتا۔ مولانا کی یہ اثر انگیز گفتگو سن کر آپ کی شریک حیات نے اس ملازمہ کو آزاد کر دیا اور پھر جب تک زندہ رہیں خادماؤں کو اپنے جیسا کھلاتیں اور پہناتیں، یہاں تک کہ ہر معاملے میں محبت سے پیش آتیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلوک انسانوں ہی کے لیے مخصوص نہیں تھا۔ آپ تو اس بارش کی طرح تھے جو سبزہ و گل کے ساتھ پتھر کی چٹانوں پر بھی برستی ہے۔ ایک بار امیر شہر معین الدین پروانہ کے ہاں محفل سما جاری تھی۔ کسی معزز خاتون نے شرکائے مجلس کی تواضع کے لیے مٹھائی کے 2 بڑے طباق بھیجے۔ بیشتر حاضرین کلام معرفت میں کھوئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ایک کتا محفل میں گھس آیا اور اس نے آتے ہی طباق میں منہ ڈال دیا۔ اہل محفل میں سے کسی کی جب نظر پڑی تو اس نے بلند آواز میں کتے کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ مولانا روم جو بہت دیر سے آنکھیں بند کیے ہوئے سما کی کیفیت میں گم تھے، یہ چیخ سن کر چونک پڑے اور جب یہ منظر دیکھا تو اس شخص کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا جو کتے کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کتے نے گھبرا کر شیرینی کھانی شروع کر دی اور پھر کچھ مٹھائی کے دانے منہ میں دبا کر محفل سے چلا گیا۔ کتے کے جانے کے بعد مولانا نے فرمایا کہ اس کی بھوک تم لوگوں کے مقابلے میں تیز تھی، اس لیے مٹھائی پر بھی اس کا زیادہ حق تھا۔ ایک بار مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ اتفاق سے وہاں ایک کتا اس طرح سو رہا تھا کہ راستہ بند ہو گیا۔ مولانا چلتے چلتے رک گئے۔ اچانک ایک شخص جو مولانا روم کو جانتا تھا گلی کی دوسری جانب سے آ رہا تھا۔ اس نے مولانا کو کھڑے دیکھ کر کتے کو پتھر مارا، وہ چیختا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ اب راستہ تو صاف ہو گیا، لیکن مولانا کے چہرے پر ان کی دلی تکلیف کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ جب وہ شخص قریب آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو نے ایک جانور کی دل آزاری کر کے کیا پایا؟ میں کچھ دیر اس کے جاگنے کا انتظار کر لیتا۔ مولانا روم کے مسلک میں دل آزاری گناہ عظیم تھی۔ اگر کوئی چونٹی بھی آپ کے پیروں کے نیچے آ کر کچل جاتی تو مولانا کو اس کا بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا۔ اکثر اوقات لوگوں کا دل رکھنے کے لیے بڑے سے بڑا نقصان بھی برداشت کر لیتے۔ ایک مرتبہ مولانا روم بازار سے گزر رہے تھے کہ لوگوں نے آپ کو آتا دیکھا تو اپنی اپنی دکانوں پر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ جب کچھ لڑکوں کی آپ پر نظر پڑی تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور مولانا کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔
مولانا رحمۃ اللہ علیہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے جواباً ان کے ہاتھ چوم لیتے۔ ایک لڑکا کسی کام میں مشغول تھا، اس نے چلا کر کہا کہ مولانا ابھی جائیے گا نہیں، میں ذرا کام سے فارغ ہو جاؤں۔ مولانا نے اس کی آواز سنی اور مسکرانے لگے۔ پھر آپ بہت دیر تک اس لڑکے کے انتظار میں کھڑے رہے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر آیا تو اس نے مولانا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، تب آپ تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک دن بھرے بازار میں دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو فحش گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ او شیطان، اگر تو ایک کہے گا تو میں تجھے 10 سناؤں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس طرف سے گزر رہے تھے۔ آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمایا کہ بھائی، تمہیں جو کچھ کہنا ہے مجھے کہہ لو، اگر تم 1000 کہو گے تو جواب میں ایک بھی نہیں سنو گے۔ مولانا کے حسن کلام نے دونوں کو شرمندہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ باہمی رنجش کو ختم کر کے آپس میں پھر سے دوست بن گئے۔ یہ تھے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جو نصف صدی تک بے شمار بندگان خدا کا روحانی علاج کرتے رہے۔ مگر یہ قدرت کا ایک عجیب نظام ہے کہ وقت معلوم پر بیماروں کی طرح مسیحا بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اب وہی سنگین وقت نزدیک آ چکا تھا۔ یہ 670 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دن کونیا میں زبردست زلزلہ آیا، لوگ خوف و دہشت سے چیخنے لگے۔ پھر مسلسل 40 دن تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے۔ شہر میں ایک قیامت سی برپا تھی۔ کونیا کے کسی باشندے کو بھی اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا کہ کب زمین میں شگاف پڑے اور وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ملک عدم روانہ ہو جائے۔ اس مسلسل اذیت ناک صورتحال سے گھبرا کر اہل شہر مولانا کی خانگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ مولانا نے حسب عادت دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا کہ زمین بھوکی ہے، لقمہ تر چاہتی ہے، انشاءاللہ اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پھر لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کوئی شخص ہراساں نہ ہو، جس پر گزرنا ہے گزر جائے گی۔ انسانی ہجوم مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو چلا گیا۔ مولانا کے اس ارشاد کے بعد ہی زلزلہ تھم گیا۔ شہر کونیا کی گم شدہ رونق واپس لوٹ آئی، مگر دوسرے دن ایک خبر نے لوگوں سے یہ ساری خوشیاں چھین لیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اچانک شدید بیماری کا شکار ہو گئے۔ پورا شہر عیادت کے لیے امڑ آیا۔ بہترین طبیبوں نے علاج کیا، لیکن مرض لہجہ بہ لہجہ بڑھتا گیا۔ مریدوں اور خادموں نے رو رو کر کہا کہ آپ کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں نے صحت پائی ہے، آج آپ ہماری خاطر اپنی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ مولانا نے عقیدت مندوں کی ایک گفتگو سنی تو اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حاضرین سمجھ گئے کہ وقت قریب آ پہنچا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن غروب آفتاب سے ذرا پہلے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدا کی وحدانیت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کونیا میں گھر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ ہزاروں انسانوں نے شدت غم میں اپنے گریبان پھاڑ ڈالے۔ جنازہ اٹھا تو انسانوں کا ایک سیل رواں تھا جو اپنے روحانی پیشوا کو آہوں اور اشکوں کی آخری بار نظر پیش کرتا ہوا قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ بادشاہ وقت بھی جنازہ میں شریک تھا۔ میت کے آگے سینکڑوں عیسائی اور یہودی بھی انجیل اور توریت مقدس کی آیات پڑھتے ہوئے چل رہے تھے۔ ان غیر مسلموں کی آنکھیں اشکبار تھیں اور ہونٹوں پر جاگ گداز نوحے تھے۔ بادشاہ نے ان عیسائیوں اور یہودیوں کی یہ حالت دیکھ کر پوچھا کہ تم میں مولانا سے کیا نسبت تھی؟ جواب میں عیسائیوں اور یہودی علماء نے کہا کہ یہ تمہاری طرح ہمارا بھی محبوب ہے۔ مولانا روم کی عظمت کی یہ ایسی دلیل تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ انہیں زیر زمین سوئے ہوئے صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ زندہ ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ذہنی اور روحانی اعتبار سے آخری سانس تک مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اثر رہے، یہاں تک کہ علامہ نے مرد جلیل کو پیر روم کہہ کر پکارا اور ہمیشہ اس روحانی شاگردی پر نازاں رہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ 66 سال کی عمر میں 1273 عیسوی بمطابق 672 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ ترکی میں مولانا روم کا مزار ایک میوزیم کی صورت میں موجود ہے جس کا رقبہ 18,000 مربع میٹر ہے، جو درگاہ حضرت مولانا، مسجد، درویشوں کے کمرے، لائبریری، تبرکات کے کمرے، سماع ہال،
وسیع لان، صحن باغیچہ اور دفاتر پر مشتمل ہے۔ قافلہ سالار عشق حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر کونیا کو اپنا دائمی مسکن بنایا، جو ترکی کے مشہور تاریخی شہر استنبول سے 665 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کونیا شہر کو ہم نے مدینۃ الاولیاء کا لقب دے دیا ہے۔ اس شہر میں ولی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ترکی کے اسی خوبصورت اور دلکش شہر میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک خوبصورت اور دلکش ڈیزائن کے لحاظ سے ایک منفرد مزار مبارک ہے۔ ظاہری خوبصورتی اور جہو جلال کے علاوہ انوار و تجلیات کے بھی کیا کہنے۔ حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کے ایک حصے میں شیشے کی ایک الماری میں حضرت مولانا کے تبرکات محفوظ ہیں، جن میں حضرت مولانا کا لباس مبارک، حضرت مولانا کی جائے نماز، کندھے پر ڈالنے والا رومال، مولانا کی 3 ٹوپیاں اور 2 عدد جبے سر فہرست ہیں۔ کونیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ 13ویں صدی عیسوی کے مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ مثنوی رومی، فی مافی اور دیوان شمس تبریز ان کی معروف کتب ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا۔ آج کل ایشیائے کوچک، شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقے کو لوگ مولویہ کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل بلکان، افریقہ اور ایشیا میں مولوی طریقت کے پیروکاروں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ لوگ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتی۔ مشائخ اس ٹوپی پر عمامہ باندھتے ہیں۔ خرقہ یا کرتا کی بجائے ایک چٹلہ دار پاجامہ ہوتا ہے۔ ذکر و شغل کا طریقہ یہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی جگہ جم کر متصل چکر لگائے جاتے ہیں۔ سماع کے وقت دف اور نئے بھی بجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا روم پر ہزارہا رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اور ان کے صدقے میری اور آپ سب سننے والوں کی بھی مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔